بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے حصہ قواعد میں روزنامچہ یادداشت یا ڈائری۔ یادداشت ایک ادبی صنف ہے اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی بیانیہ تحریر جو مصنف کی ذاتی یادوں پر مشتمل ہوتی ہے، اسے ادبی اصطلاح میں یادداشت کہا جاتا ہے۔ یہ خود نویس سے کچھ مختلف ہے، جس میں مصنف الفاظ سے اپنی پوری زندگی کا خاکہ پیش کرتا ہے، جبکہ یادداشت میں وہ اپنی زندگی کی صرف مخصوص اور انتہائی اہم واقعات کو یاد کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے۔ یادداشت وہ بات جو یاد رکھنے کے لیے لکھی جائے، نوٹ بک، ڈائری، تحریر، رپورٹ، روزنامچہ، ہر وہ تحریر جو یاد رکھنے کے لیے لکھی جاتی ہے اسے یادداشت کہتے ہیں۔ روزنامچہ کی تاریخ اردو ادب میں تقریباً 150 سال سے زائد عرصہ پر محیط ہے، اور روزنامچہ میں مصنف اپنے شب و روز کے معمولات کو تحریر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ ڈائری یا روزنامچہ لکھنے کے کچھ اسلوب یا طریقہ کار بھی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اس کے اصول ہے، اس میں نمبر 1 ایک جو مصنف ہے وہ کیا کرتا ہے، سب سے مقدم جو ہے اس کے لیے معلومات یا معمولات یومیہ کا لکھنا ہے کہ آپ یومیہ معمولات، مطالعہ، ورزش، اذکار، تلاوت کا نصاب پورا ہوا یا نہیں، نمازیں باجماعت پڑھیں یا نہیں، حقوق العباد مثلا کسی کا قرض دینا ہے تو آج کے دن اس کو اتارنے کی کیا صحیح کی، پیش آنے والے اہم واقعات، حوادث وغیرہ، اور اگر کوئی سفر کیا تو اس سے حاصل ہونے والی معلومات، تجربات لکھ دیے۔ اسی طرح دوست احباب، عزیز و اقارب سے ملاقات کی، روداد اور زیر بحث آنے والے موضوعات بھی لکھنا فائدے سے خالی نہیں۔ ہفتے یا مہینے کے آخر میں گزشتہ ہفتے یا مہینے کی کارکردگی پر ایک نظر ڈال کر اس پر ایک احتسابی تبصرہ کریں، جو کیا اس پر شکر ادا کریں، جو نہ کر سکے اس کی تلافی کریں۔ نئے مہینے کے شروع میں اس ماہ کے تمام اہداف طے کر کے لکھ لیں۔ اس کے بعد بچنے والا ڈائری کا حصہ آپ کے ذوق، شعبے اور ذمہ داری سے متعلقہ امور کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ طالب علم ہیں تو آپ اس حصے میں اساتذہ کے درس، لیکچر کے اہم نکات نوٹ کر لیں۔ خاص طور پر اساتذہ بسا اوقات کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو اگرچہ نصاب سے متعلق نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کی زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اگر اسے نوٹ کر لیا جائے تو آنے والی زندگی میں مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔ اور بسا اوقات اساتذہ نصاب سے متعلقہ کسی بڑی بحث کو ایک اصول بنا کر ایک جملے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ اگر اس کو لکھ لیا جائے تو آدمی کو طویل تقریریں اس قدر کام نہیں دیتی جتنا وہ ایک جملہ کام دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک جملہ آج استاد محترم مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نے مسئلہ تقدیر کے متعلق بتایا، جو راکم نے ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اسی طرح جغرافیہ کے ایک سبق میں استاد محترم نے خلافت عثمانیہ کے بارے میں ایک جملہ ایسا بولا کہ اس پر ایک پورا کالم لکھنا، لیکن پھر بھی وہ موضوع تشنا رہا۔ نہ جانے استاد نے کیسے ایک وسیع مضمون کو ایک جملے میں سمو لیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ مطالعے کی نئی راہیں ہموار ہوئیں۔ اس لیے عرض ہے کہ اساتذہ کے زبان سے نکلنے والے جملوں کی پوری قدردانی کی جائے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ادارے، کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ کو اپنے شعبے میں متعلقہ روز نت نئے تجربات ہو رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں سپرد کرتاز کر سکتے ہیں۔ کسی کمپنی، ادارے کے بانی کے ساتھ نشست و برخاست رکھیں اور وہ چیزیں اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جس نے آپ کو ادارے کا ملازم، اور آپ ڈائری میں نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے آپ کو ادارے کا ملازم اور آپ جیسے ہی ایک آدمی کو ادارے کا سربراہ بنا دیا۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ اسی طرح اگر آپ صحافی ہیں تو آپ کا علاقائی، صوبائی، ملکی اور عالمی سیاست میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات کو بھی قلم بند کرنا چاہیے۔ اگر آپ والدین ہیں تو اولاد کی تربیت سے متعلقہ ان کے مسائل اور اس کے حل کے لیے متعلق لکھنا چاہیے۔ اگر آپ معلم ہیں تو تدریس سے متعلقہ تجربات لکھیں، جیسے SLOs بیس لیسن پلاننگ۔
اور آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا گھر میں کوئی تعمیرات ہو رہی ہیں تو چیز کی قیمت اور تعمیرات کے مصارف بھی لکھیں۔ ایک تو اس سے خریداری کے فن کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا آنے والی نسل اگر آپ کی ڈائری پڑھے گی تو اس کو آپ کے زمانے اور ان کے زمانے کے درمیان ہونے والی مہنگائی کا اندازہ ہوگا۔ روزنامچہ، یادداشت یا ڈائری لکھنا یہ ہر انسان لکھ سکتا ہے اور لکھنا بھی چاہیے، زندگی کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں ہماری یادداشت میں محفوظ رہتی ہیں۔ آئیے آج ہم ایک حکیم محمد سعید شہید جو تھے ان کی ڈائری کے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہماری جو اہم شخصیات تھیں وہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو اپنے جو معمولات تھے ان کو کس طرح سے تحریر میں لایا کرتے تھے۔ حکیم محمد سعید صاحب ہماری ایک بہت اہم شخصیت۔ حکیم محمد سعید کی ایک ماہ کی روزنامچے کی مصروفیات، دیکھیں وضاحت کے لیے اہم نکات ہیں۔ ساری ڈائری تو ہم نہیں لے سکتے تھے لیکن اس میں سے کچھ اہم جو نکات مجھے اچھے لگے کہ وہ مخاطب نونہال، سب سے نمبر 1 کہ وہ ہمیشہ بچوں سے مخاطب ہوتے تھے۔ صبح 2:45 سے 8 بجے کی مصروفیات، ایک عنوان باقاعدہ دیتے تھے، ورزش، اعداد و شمار، جناب محترم ڈاکٹر حمید اللہ، اگر ان سے ملاقات ہے تو ان کا لکھ لیا کہ ان سے ملاقات کرنی ہے، کراچی ہائی اسکول کا وزٹ کرنا ہے، پاکستان ایک صحرا ہے۔ اس موضوع پر بھی انہوں نے کوئی اسپیچ وغیرہ کرنی ہے یا کچھ بھی لکھنا ہے تو ایک اہم پوائنٹ کو لکھ لیا۔ ہم سب سے زیادہ کیا ضائع کر رہے ہیں؟ لو مہینہ ختم ہو گیا، میں پڑھتا تھا۔ اب یہ ساری اہم چیزیں جو تھی انہوں نے لکھ لی، اہم نکات کو، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے کچھ جو ہے حوالہ جات ہیں۔ اچھے انسان کسی دوسرے انسان کو پریشان نہیں کرتے، اسی طرح اچھے ملک دوسرے ملکوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جو ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے وہ اچھا ملک نہیں، وہ حملاور اور جارح ملک کہلائے گا۔ پاکستان کا دفاع ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ اس فرض کو خوبی سے اس وقت ادا کیا جا سکتا ہے جب ملک کے اندر بھی امن ہو، ہر انسان کی زندگی، عزت اور اس کا مال محفوظ ہو، ہر آدمی تعلیم یافتہ ہو۔ یہ تعلیم کا دور ہے، خاص طور پر سائنسی تعلیم ضروری ہے۔ تعلیمی ہتھیار کے بغیر آج کے زمانے میں ہم نہ ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اہم چیز دیکھیے گا کہ ہمدرد نونہال، ستمبر 1983، یہ اپنی تاریخ بھی لکھا کرتے تھے، 7 تاریخ ضرور لکھنی ہے اس میں۔ اسی طریقے سے دیکھیں وقت کتنی تیزی اور آسانی سے گزر جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی دولت ہے جو ہم خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری کتنی دولت ختم ہو گئی۔ روپیہ پیسہ تو ہمیں خرچ ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن وقت ایک ایسی بینک میں جمع ہے جو ہمارے لیے اس کو خرچ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا بھی نہیں کہ ہمارا بیلنس کتنا کم ہو گیا۔ البتہ کبھی کبھی کوئی خاص واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کتنا وقت گزر گیا۔ یہ سن 2004 میں لکھی گئی تھی، ہمدرد نونہال جنوری۔ یہ اصل میں وہ ہمارے نونہالوں کے لیے جب لکھتے تھے تو اس میں کچھ ان کے کام کی باتیں، کچھ ان کے لیے اہم چیزیں لکھ لیا کرتے تھے کہ جب میں ان کو بتاؤں گا تو اس طرح سے، اور اسی وجہ سے یہ یادداشت محفوظ ہے، شائع بھی ہو چکی ہے اور مختلف نصابی کتابوں میں بھی شامل ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ڈائری یا اپنا روزنامچہ یا اپنی یادداشت جو ہے اس کو محفوظ رکھیں۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو امتحانی نقطۂ نظر سے میرا یہ لیکچر آپ لوگوں کو بہت مددگار ہوگا۔ شکریہ۔